الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہم 5 سوال جو ہے وہ حل کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نابالغ لڑکا یا لڑکی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے جو پچھلے پرانے بزرگ تھے نا، وہ بچوں کو چیڑی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ بچے کو عادت بن جائے۔ تو اسی طرح نماز کے بارے میں اور روزے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے یا 10 سال کا ہو جائے تو اس کو عادت ڈالی جائے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی۔ تو اس بچے کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ 10 سال کی عمر جب ہو جائے بچے کی تو اس کو روزہ رکھوایا جائے تاکہ آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جائے۔ ہاں، اگر بچہ روزہ توڑ بھی دیتا ہے تو پھر گناہ کسی پر بھی اس کا نہیں ہوگا۔ اس ڈر سے کہ بچے نے روزہ توڑ دیا تو بچہ گناہ گار ہو جائے گا یا والدین کو گناہ ہوگا اس کا، تو اس ڈر سے بچے کو روزہ نہ رکھوانا یہ غلط ہے۔ بچے کو روزہ رکھوانا چاہیے، چاہے بچہ روزہ توڑتا بھی ہے لیکن اس کو روزہ رکھوایا جائے تاکہ ایسا ایسا، کیونکہ جو بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو جو سیکھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ اور ویسا بھی بچہ جو ہوتا ہے 15 سال تک جو بھی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو معافی ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہو گیا ہمارا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت، اس کا عام روٹین میں تو ہم یہ ہے کہ ہم رات کو نیت کرتے ہیں کہ ہم صبح روزہ رکھیں گے، جو روٹین چل رہی ہے۔ لیکن بس اوقات بندہ جو ہے وہ سفر پہ ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے پتہ نہیں کس وقت پہنچنا ہے، اب وہ اس کشمکش میں ہوتا ہے بھی میں کل کا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ تو روزے کی جو رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے اس کا وقت ہوتا ہے جو نصف النہار، یعنی کہ زوال کا جو وقت ہوتا ہے، دوپہر کو وقت ہوتا ہے نا زوال کا، سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ زوال کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ مطلب بندہ جو ہے سفر پہ گیا، ٹھیک ہو گیا، اب اس کو پتہ نہیں میں نے کس وقت پہنچنا ہے، 10 بجے وہ وہاں پہنچ گیا جہاں اس نے پہنچنا ہے، تو اب وہ اگر نیت کرنا چاہے بھی یار پہلے اس کا ارادہ نہیں تھا بھی میں روزہ نہیں رکھوں گا، لیکن 10 بجے اس نے دیکھا یار اب میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو میرے لیے آسانی ہے، تو وہ پھر 10 بجے بھی نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی رمضان کے روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ زوال یعنی دوپہر کے وقت سے پہلے پہلے کسی وقت بھی وہ نیت کر کے اپنا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور تیسرا سوال، انجیکشن لگوانا، ٹھیک ہو گیا، کان میں دوائی ڈالنا یا ناک میں دوائی ڈالنا۔ تو انجیکشن کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو انجیکشن طاقت کے لیے لگوایا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں علماء کی زیادہ رائے یہ ہے کہ وہ نہیں لگوانا چاہیے، طاقت کا انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ صبر سیکھے۔ اگر وہ طاقت کے لیے روزے میں انجیکشن لگوا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب اس نے روزہ کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت کر دی ہے۔ تو اس لیے انجیکشن جو ہے روزے میں طاقت کے لیے اگر لگوا رہا ہے تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی درد ہے جسم میں تو اس درد کو روکنے کے لیے اگر انجیکشن لگوایا جا رہا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے سمجھ؟ کان میں دوائی ڈالنا یا ناک میں دوائی ڈالنا، پہلے جتنے بھی علماء کرام تھے، متقدمین جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے ہاں ان 2 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، ان کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک خیال تھا ان کا بھئی جو ناک میں دوائی ڈالی جاتی ہے یا کان میں دوائی ڈالی جاتی ہے یہ دماغ تک پہنچ جاتی ہے، تو کیونکہ اصول یہ ہے کہ دماغ تک جو چیز پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن آج کل کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ بتا رہی ہے کہ ناک میں دوائی ڈالی جائے یا کان میں دوائی ڈالی جائے تو وہ دماغ تک نہیں پہنچتی، اور اسی طرح وہ پیٹ تک بھی نہیں پہنچتی۔ تو جب یہ دونوں چیزیں پیٹ تک یا دماغ تک نہیں پہنچتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کان میں دوائی ڈالی جائے یا ناک میں دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس سے ایک چیز ہوگی کہ جب ناک میں یا کان میں دوائی ڈالی جائے گی تو حلق میں وہ محسوس ہوگی، تو پھر اگر حلق میں محسوس ہو رہی ہے تو پھر تھوک باہر پھینکنا ہے، اس کو نیچے پیٹ میں نہیں لے کے جانا۔ اگر وہ دوائی کا اثر زبان پہ محسوس ہوا اور بندے نے اس کو نگل لیا تو پھر خطرہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس کو وہ باہر پھینک دیتا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے سمجھ؟ لیکن کان میں ایک بات جو ہے
وہ متفقہ ہے کہ اگر کان میں زخم ایسا بنا ہے کہ پردہ پھٹا ہوا ہے، ایک ہے کان میں درد، اس سے اگر دوائی ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر اگر دوائی ڈالیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ دماغ تک چلی جائے، تو پھر اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صرف درد ہے کان میں تو دوائی ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر کان میں دوائی ڈالی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اوکے ہو گیا؟ روزے میں مسواک کرنا کیسا ہے؟ تو یہ متفقہ ہے کہ روزے میں مسواک چاہے تر ہو چاہے خشک ہو، مسواک کی جا سکتی ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ جس طرح عام دنوں میں سنت ہے اسی طرح روزے کی حالت میں بھی یہ سنت ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جو تری ہوگی اس کو حلق کے نیچے نہیں جانے دینا، یعنی اگر تر ہم مسواک کریں گے تو پھر وہ تری ہوگی تو اس کو باہر ہی پھینکنا ہے۔ ہاں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بار بار تھوک پھینکتے رہو، جیسے بندے کو وسوسہ آتا ہے یار تھوڑی سی میری زبان نمکین ہے تو اس میں جو تھوک لگا ہوگا وہ اندر چلا جائے گا، وہ مراد نہیں ہوتا، لیکن جو زیادہ تری ہوتی ہے مطلب ہے جو کڑواہٹ ہوتی ہے یا مسواک یا جو چیز بندہ استعمال کر رہا ہے اس کی جو خاص لعاب کے ساتھ جو مل رہی ہوتی ہے وہ باہر پھینکنا ضروری ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ اندر چلی جائے گی یعنی تری زیادہ تھی اور اس کو بندے نے نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ مسواک تر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مسواک کی تری باہر پھینک رہا ہے یعنی کہ تازہ مسواک ہے اس کی جو تری ہے وہ باہر پھینک دیتا ہے تو پھر اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں کیا آ جائے یہ اچھی طرح یاد رکھنا، ٹھیک ہو گیا؟ روزے میں اگر کسی کو الٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، خود نہیں کی اس نے لیکن ویسے ہی الٹی اس کو آ گئی ہے تو یہ یاد رکھنا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی مرضی الٹی آ جائے، چاہے سارا دن بھی الٹی کرتا رہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اکثر لوگ جو ہیں عام عوام میں یہی مشہور ہے کہ الٹی آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ بیچارہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، اب اس کو الٹی آئی، لوگوں نے اس کو بتایا بھی یار تیرا تو روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ اس کا روزہ صحیح تھا، تو بلا وجہ ہی اس کا روزہ انہوں نے خراب کر دیا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ روزے میں اگر الٹی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جب الٹی آتی ہے بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ الٹی بندہ کر دیتا ہے لیکن کچھ ذرات ہوتے ہیں الٹی کے وہ خود بخود اندر چلے جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں ان کو بھی باہر پھینکوں، وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔